نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں اور بخششوں سے ڈھانپ لے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ اکٹھا کیا اللہ کی بات سننے کے لیے، اس کی بات کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی ہم نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے یعنی میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ماں باپ کے احسانات کو اولاد کبھی نہیں چکا سکتی۔ اپنا خون گوشت لٹا کر بھی ماں باپ کے حق کو، ایک حق کو بھی وعدہ نہیں کر سکتی۔ اور کئی ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اپنے ماں سے جھگڑا نہ کرو اگرچہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنی ماں کے سر پر بوسہ دو یا اپنے والد کو یا ان دونوں کے ہاتھوں پر یا حتیٰ کہ ان دونوں کے پاؤں پر، پھر تم اس سے یہ سمجھو کہ تم ان دونوں کی رضامندی کی انتہا کو پہنچ چکے ہو۔ اور نہ ہی ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تم واٹس ایپ یا فیس بک کی صورت میں ان کے لیے چند کلمات لکھ لو اور فیس بک پر ان کی تصویر اپلوڈ کر لو یا پھر واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ان کی تصویر ڈال دو۔ ماں کے بارے میں کوئی نشید سنو، تمہارے آنسو بہہ پڑے، یہ وہ نیکی نہیں ہے جو ہمیں مقصود ہے۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تمہارے والدین کے دل میں جو ہے تم اس کو معلوم کرو، پھر تم ان کی طرف سے حکم کا انتظار کیے بغیر اس کام کو کر گزرو۔ نیکی یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ کیا چیز ان کو خوشی دیتی ہے، پھر تم اس کے کرنے کی طرف جلدی کرو، اور جو چیز ان کو غم دیتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور تم سخت کوشش کرو کہ وہ اس کو کبھی بھی تمہیں نہ دیکھیں۔ نیکی یہ ہے کہ کسی کام کا احساس ہو جائے اور تمہارے والدین اس کا ذکر تم سے کریں کہ بے شک یہ ان کی خواہش ہے، تو تم فوراً سے کر گزرو اگرچہ وہ چائے کی ایک پیالی ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی راحت کے لیے حریص ہو جاؤ اگرچہ وہ تمہاری خوش بختی کی قیمت پر ہو۔ بس اگر تمہارا رات کو جاگنا ان دونوں کی خوشی کی قیمت پر ہو تو تمہارا جلدی سونا ان دونوں کے ساتھ نیکی ہے۔ اگرچہ تم اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں کمی کر لو تو اس سے تمہارا سینہ کھل جائے گا۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے ماں پر کثرت سے اپنے مال میں خرچ کرو اگرچہ وہ خود لاکھوں کی مالک ہو، یہ سوچے بغیر کہ اس کے پاس کتنا ہے اور کتنا چلا گیا ہے اور کیا اسے ضرورت ہے یا نہیں، کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو بھی تمہارے پاس آیا ہے، وہ اس کی راتوں کو جاگنے اور اس کی تھکن اور اس کی مشقت اور اس کی راتوں کی سخت کوشش کی وجہ سے ہے، وہ جو اس نے تمہاری رعایت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم اس کی راحت کی تلاش میں رہو۔ بس اب تم اپنی طرف اپنی خاطر محنت و مشقت نہ کرنے دو، بس اتنا ہی کافی ہے جو اس نے تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک محنت و کوشش کی ہے، یہاں تک کہ تم اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہو۔ نیکی یہ ہے کہ تم اس کو ہنسانے کا سبب بن جاؤ اگرچہ تم خود کو بہت باتونی یا ہنسانے والا نہ محسوس کرو۔ نیکی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اور بھی بہت زیادہ راستے ہیں جو جنت تک لے جانے والے ہیں، تو تم اسے صرف ایک بوسے تک ہی محدود نہ کر لو۔ کبھی اس بوسے کے بعد بھی بہت سی کوتاہیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان ایسی ذمہ داری نہیں جس کی تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے درمیان باری مقرر کر لی جائے، بلکہ یہ تو جنت کے دروازوں کی طرف بھیڑ کرنا ہے اگرچہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں۔ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ بازار سے ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں باپ جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ایک باپ کے جو مجبور تھا اس کے دل سے نکلی ہوئی ایک بات تھی کہ میری ایک عمر کی محنت سے جو میں
یعنی مکان بنایا تھا وہ میرے بچوں کو اب بہت سستا دکھائی دیتا ہے۔ ماں باپ اپنی عمر گھٹا دیتے ہیں اولاد کے پیچھے، لیکن پھر اولاد بڑی ہو کر کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے، یعنی جب بچے کمانے لگ جاتے ہیں، تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بات انہیں بری نہ لگ جائے، ان کا کرانا انہیں برا نہ لگ جائے، ان کا درد کی وجہ سے کوئی بھی بات کہنا ان کو برا نہ لگ جائے، کہیں وہ ان سے اکتا نہ جائے۔ ڈر لگنے لگتا ہے ماں باپ کو۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں سے ایک ہی بات 100 دفعہ پوچھتے ہیں اور وہی ماں 100 دفعہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، لیکن جب وہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے سے کچھ نہ سمجھ آنے والی چیز پر اگر 2-3 مرتبہ پوچھ لے تو وہی اولاد ماں باپ کو جھٹکاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ایک بات، سوچیں کہ ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ اور کئی دفعہ ماں باپ کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جسے ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو زمانہ بہت اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ماں باپ کو زندگی عطا کرے، سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو حساب والے دن بخش دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔